بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشحال زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر قسم کی بلاؤں سے اور آفات سے محفوظ رکھے۔ سامعین محترم، انسان انتہائی کمزور تخلیق ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اس انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ذریت آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پہ فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ ان سب کے باوجود انسان انتہائی کمزور مخلوق ہے۔ اس کو تھوڑی سی سردی زیادہ لگ جائے تو ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے، اسے اگر گرمی زیادہ لگ جائے تو اس کو فوت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کا بلڈ پریشر لو ہو تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ ضرورت سے کم کھانا کھائے گا تو یہ کمزور ہو جائے گا، یہ ضرورت سے زائد کھانا کھائے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں، پرندوں میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان میں وہ چیزیں نہیں رکھی نزاکت کے اعتبار سے۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے، آپ کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے جانور پیدا کیے ہیں، چاہے وہ حلال جانور ہو یا حرام جانور ہوں، ان کے پینے کا جو پانی ہے وہ ساری زندگی جب تک زندہ ہوں وہاں سے پانی پیتے رہتے ہیں، کیا گائے، کیا بیل، کیا بکرا۔ لیکن انسان اگر پینے کا پانی اس کا تھوڑا سا بھی خراب ہو تو یہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا اس کو کینسر ہو جاتا ہے، یا اس کو پیلیا ہو جاتا ہے، یرقان ہو جاتا ہے، یا اس کے گردے میں پتھری پڑ جاتی ہے۔ تو دوستو، انسان بہت کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ لہٰذا آج کا جو میں وظیفہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بتایا گیا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، اور قرآن تو نور ہی نور ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی ویسے ہی بادشاہ ہے۔ جیسے اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، دوستو اللہ کا کلام بھی تمام کلاموں میں سب سے زیادہ بڑا ہے۔ تو انسان جس بیماری میں بھی ہوگا، یہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ بڑے اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اگر انسان کا تھوڑا سا ناخن بھی زیادہ کاٹا جائے تو سارا دن اس کا بے چینی میں گزرتا ہے، بیماری تو بہت دور کی بات۔ اور دوستو، یہ انسان اتنا کمزور ہے کہ جس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس بیماری کو یہ سب سے بڑی بیماری سمجھتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو فلو ہے، اس کو زکام ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ زکام سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر کسی کو داڑھ کا درد ہے، اس کا موقف یہ ہوتا ہے کہ داڑھ کا درد سب سے زیادہ بیماری ہے۔ اگر کسی کے کان میں درد ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیماریاں تو ساری بیماریاں ہیں، کان کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی کڈنی میں، خدا نخواستہ گردے میں درد ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام درد ایک طرف اور گردے کا درد بہت خطرناک درد ہے۔ تو دوستو، لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی بھی مرض ہو وہ بہت بڑا مرض ہے، کیونکہ یہ بہت صنف نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ نازک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ افضل بنایا ہے۔ تو آج جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے کہ اگر کسی کی گردے کے اندر کوئی پتھری وغیرہ ہو اور اس کے کڈنی میں کوئی سٹون ہو، تو انشاءاللہ اگر وہ اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر کے اس پتھری کو باہر نکال دیں گے۔ تو جس بھائی کے، بہن کے
یا آپ کے کسی جاننے والے کے گردے میں پتھری ہو تو 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے آپ نے اس پانی کو، جو دم والا پانی ہے، آپ نے اس کو پیتے رہنا ہے۔ ابھی وہ آیات میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے غور سے اس کو سننا ہے کہ کیسی زبردست اور پاورفل وہ آیات ہیں اور کیسا زبردست اس کا ترجمہ ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کا عمل کیا ہے؟ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 41 مرتبہ ان آیات کو جو ابھی میں پڑھ کے سناؤں گا، اور اس وظیفے کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک اللہ کی ذات اس پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے آپ کے جسم سے نکال نہیں دیتی۔ تو آیات کیا ہیں؟ پارہ نمبر 1 ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اسے سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ان آیات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، اور اس پانی کو سارا دن آپ نے استعمال فرمانا ہے۔ دوستو، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، یعنی پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے مریض کو پانی پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ پاک اس کو اس درد سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اس کو صحت والی نعمت عطا فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف سے نجات حاصل کر لے، تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔